بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں تحصیل یزمان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ پریزیڈنٹ بار یزمان ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ جو آپ کا ٹینور ہے، آپ اس ٹینور میں وکلا برادری کے لیے کیا ڈیولپمنٹ لائیں گے، آپ کے کیا اصلاحات ہیں۔ آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ظفر اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی سر، بخیر۔ سب سے پہلے تو مبارکباد، آپ پریزیڈنٹ بار بن چکے ہیں۔ جی خیر مبارک بھائی۔ سر، پہلا سوال ہم تعلیم کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں نے جی اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور کے اندر ایک اسکول تھا، جناح پبلک اسکول، وہاں سے سٹارٹ کی۔ میٹرک میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن ہائی اسکول سے کیا۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج سے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی، الیکٹریکل میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے LLB کیا اور پولیٹیکل سائنس میں MA کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے۔ ٹھیک سر، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور وکالت کا آغاز کب سے شروع کیا؟ وکیل بننے کا شوق کافی عرصہ پہلے، وکیل بننے سے پہلے پیدا ہوا، ٹھیک، اور اس میں یہ تھا کہ جب ہم اپنی پروفیشنل لائف جو بھی پروفیشن اڈاپٹ کریں گے، اس کے بعد جب سیٹلڈ لائف ہوگی تو اس پروفیشن کو بطور خدمت جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا پلان تھا ذہن میں، کہ خدمت کے طور پر ہم کورٹ میں بیٹھیں گے اور جو غریب لوگ، مظلوم لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن جب LLB میں ایڈمیشن لیا اور باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کیا تو وہاں پہ ٹیچرز، دوست جو بھی ملے، انہوں نے اس طرح گائیڈ کیا، اس طرح انسسٹ کیا کہ فوری طور پر پریکٹس میں آ گئے اور پھر آ کے اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیا۔ تو الحمدللہ یزمان بار میں مجھے 11-12 سال ہو گئے۔ ٹھیک، دوست جو ہیں یہاں پہ موجود، وہ اس سفر کو الحمدللہ خدمت کا سفر ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ سر سینئر قانون دان ہیں، تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وکیل بنیادی طور پر BA LLB بنیادی پروفیشنل، اس کو پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کوالیفیکیشن ہے، وہ سب کے پاس ہوتی ہے تو وکیل بنتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی لیٹیگنٹ کو، کلائنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کورٹ میں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی کیس ہو اس سے متعلقہ لا کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ ریلیونٹ لاز کے بعد جو فیکٹس ہوتے ہیں ہر کیس کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ان فیکٹس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گو تھرو کرنا چاہیے۔ بلکہ میری پرسنل رائے ہے، بہت سارے دوست ایسا کرتے بھی ہیں، کہ آپ کو سپاٹ بھی وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر آگے جا کے کورٹ میں پریزنٹ کر سکیں۔ ٹھیک سر، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو میں کرمنل کیسز کو انجوائے کرتا ہوں، ٹھیک، لیکن کیونکہ ہم تحصیل بار میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ ایک کلائنٹ آتا ہے، ایک دوست آتا ہے، ایک ریلیٹیو آتا ہے، اس کا سول کیس ہے تو وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو سارے ہی فوجداری، سول، اپنا یہ جو ہیں فیملی لاس کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں سارے ہی ہینڈل کرتے ہیں، لیکن کرمنل کر کے مزہ آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، یزمان تحصیل کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کرائم کی کیا ریشو ہے؟ کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ یہاں پہ کرائم بہت زیادہ نہیں ہے، کیسز زیادہ، جو چولستان بہت بڑا ایریا ہے یزمان میں، اس کے حوالے سے کوئی کیسز آتے ہیں، قبضے کے حوالے سے، اس طرح کی لیٹیگیشن کرمنل میں ہوتی ہے۔ سول میں بھی ایسی ہی لیٹیگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی نارملی ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ یزمان کی مٹی کی خصوصیت ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے لمبا عرصہ نہیں چلتے، بہت جلد اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ماننے والے ہیں اور مان جاتے ہیں اور پھر صلح ہو جاتی ہے۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ایز اے پریزیڈنٹ بار آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے بار اور بینچ کے درمیان۔
اس کو بہتر کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، یہ آلریڈی بہت بہتر ہے. بس اس میں یہ ہے کہ جو بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پروفیشنلی ٹیکل کیا جائے. جو بات صحیح ہو، درست ہو، اس کو بینچ مانتا ہے، اور بینچ کی ریکوائرمنٹ صرف وکلا سے، بار سے یہی ہوتی ہے کہ ڈسپوزل ہو لوگوں کو. جو بنیادی طور پر تو یہ لیٹیگنٹ کے لیے ہے. ہم بینچ اور بار دونوں کا وجود، قیام، بقا لیٹیگنٹ کے لیے ہے. تو کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے اس میں کہ الٹیمیٹ جو ہے لیٹیگنٹ وہ یہاں سے جو مین بینیفیشری جس نے بننا ہے وہ بن کے جائے گا. سر ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ اوور وکلا کے حوالے سے بات کریں تو یزمان میں وکلا کے بیسک کیا مسائل ہیں؟ آپ پریزیڈنٹ بن گئے تو آپ کا کیا منشور ہے؟ ان کے لیے کیا ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے آپ؟ وکلا کے اوور آل مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو سیاستدانوں کی طرح حل کیا جائے. وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایز سچ کوئی مسائل نہیں ہوتے. وکلا تو خود لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے مسائل یہاں کچہری کے اندر نہیں ہوتے. بہت زیادہ ایسے مسائل کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. لیکن جو ینگ وکلا ہیں ان کی حد تک مسائل ہیں کہ وہ چھوٹے جونیئرز بچے جو ہیں نئے جب اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بڑا صبر آزما شعبہ ہے. یہ پیشنس کے ساتھ کرنے والا کام ہے. ارلی ڈیز میں آپ کے پاس کلائنٹس نہیں آتے، اور وہاں پہ پھر جو نئے جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریپ بھی ہوتے ہیں کہ جو کیس آیا وہ پکڑ لیا، چلیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ کرنے کو ملے گا، کچھ ارننگ ہوگی. لیکن اس کے لیے میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں. سب پیار کرتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. میرے الیکشن میں بھی یہ جو مجھے کامیابی ملی ہے اس میں ینگ وکلا کا بڑا ہاتھ ہے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا چوزی بنیں، تھوڑا سا اور صبر کر لیں، اچھے کیس لیں، اپنے کلائنٹ کو مکمل طور پر جو اس کا رائٹ بنتا ہے اس کو لے کر کے دیں. اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب لوگوں کا آپ پہ اعتماد بڑھے گا اور آپ جو ہے وہ کامیاب وکیل بن سکیں گے. ان کے مسائل میں ارلی ڈیز میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو کورٹ میں جا کے پریزنٹ کرنا جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے. ان میں ہم سینئرز کا حق بنتا ہے کہ ان کو گائیڈ کریں. اور زیادہ طور تر جو ہے وہ ان کے ارننگ کے مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو بار کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. بنیادی طور پر جو ایگزیکٹیوز ہیں بار کے اندر، رجیم ہوتی ہے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ آنے کا پورا امکان ہے. ٹھیک سر، آپ بار میں ڈیولپمنٹ کیا لے کر آئیں گے؟ کیا پلان کیا ہوا ہے آپ نے؟ بنیادی طور پر بار کے اندر ڈیولپمنٹ جو سڑکیں، نالیاں، کھمبے نہیں ہوتے. بار کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے بنیادی طور پر. وہ سٹرکچر جو ہے وہ بار بنے ہوئے 35 سال ہو گئے. لیکن جب میں نے اس میں ان ہوا پولیٹیکلی، اس بار کے اندر میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ بہت ساری کمیاں ہیں. سب سے پہلی کمی یہ تھی کہ اس بار کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. ایک کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے اس بار کا، جس کے ہوتے ہوئے، جس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو، رول آف بزنس جو ہے اس کو لے کے آئیں اور معاملات کو گورن کریں، رن کریں. کوئی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کیسے حل کرنا ہے. کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں. تو میں نے جب حلف لیا جس دن، تو اسی تقریب میں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس بار کا ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اور الحمدللہ یہ ابھی 8 دن ہوئے ہیں، بڑی تیزی سے کام جاری ہے. آج رات بھی میرے گھر پہ میٹنگ تھی، اور اس میں میرے کچھ دوست ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. بلکہ ان میں ایک میرا دوست ہے جو باہر سے PhD کر کے آیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ ہمیں بڑی مدد کر رہا ہے. رات وہ میرے گھر پہ موجود تھے. تو الحمدللہ بہت جلد ہم ایک بار کو بہت اچھا کانسٹیٹیوشن دیں گے. اس کے بعد بار کے مسائل کے حوالے سے صورتحال یہ تھی کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ بار کے ایسٹس کے حوالے سے ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ اس بار کی مالیت کیا ہے، اس کی کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پاس. اس کے لیے ہم باقاعدہ طور پر ہم نے دوستوں سے مل کے، اپنی رجیم سے، اپنی ایگزیکٹو باڈی میں بیٹھ کے کام شروع کر دیا ہے کہ باقاعدہ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بار کی ملکیت یہ چیزیں ہیں، اور ان کو آگے آنے والے دنوں میں ہم نے اس طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے اگلی رجیم کو. ایک تو یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا، ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے بار کے اندر بالکل بھی.
फंक्शनल नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप, वैसे भी नहीं। तो मजीद अरशद साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने घर में जो उनकी लाइब्रेरी थी वो डोनेट कर दी लाइब्रेरी को। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगह से कुछ बुक्स आती रही जो मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ वकला के पास हैं, वो कहते हैं कि हम लाइब्रेरी में रखवाते हैं। तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी सेक्रेटरी राशिद मजीद साहब को, एक्टिव हैं वो माशाल्लाह से, वो पूरा रिकॉर्ड मुरतब करें और बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंदर ये लाइब्रेरी बाकायदा तौर पर फंक्शनल हो जाएगी, जिसमें मुझे पंजाब बार की तरफ से 10 साल की कुतब PLJ की मिली हैं। एक हमने अभी ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है PLJ की, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के नाम से पंजाब बार काउंसिल ने शुरू कर रखी है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमने अपने सोलर सेंटर में दे दिया है कि लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारी एक कॉलोनी है वकला कॉलोनी, उसके कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो उसका भी हम रिकॉर्ड बहुत जल्द लेके उसको आगे लेके चलेंगे। और एक वकला के हवाले से वेलफेयर का इशू था हमें, माशी तौर पर पूरी दुनिया इस वक्त बहरान की सिचुएशन में है, तो वकील जो है वो बीमार होता है तो उसका चैम्बर बंद होता है, उसकी रोज़ी बंद हो जाती है। डेथ की सूरत में उसके बच्चों को कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता किसी भी तरफ से। तो उसके लिए मैंने इंस्पिरेशन ली भावलपुर के जो वेलफेयर फंड्स बने हैं उनसे, और मैंने एक वेलफेयर फंड कायम कर दिया है। वो भी मेरी पहली स्पीच का हिस्सा था, जिस पे जो है वो काम हो गया है, मुकम्मल हो गया है। उसमें वो हम वकला को एक माकूल पैसे उनकी रिटायरमेंट पे, उनकी डेथ पे, उनकी बीमारी की सूरत में उस फंड से देंगे। बुनियादी तौर पर हमें उस फंड को कायम करने और उसमें फंड जनरेट करने के इश्यूज हैं, लेकिन हर तरफ से हौसला अफजा खबरें हैं। मैंने अपनी तरफ से, अपनी लॉ फर्म की तरफ से उसमें 1 लाख रुपए डोनेट किए। तो जब आप खुद आगे बढ़ के खेलते हैं तो फिर दोस्त भी जो हैं वो साथ तावन करते हैं और हौसला अफजा मामलात चल रहे हैं, सब दोस्त उसमें डोनेट करने के लिए तैयार हैं। इशू सिर्फ वो बैंक अकाउंट का है, क्योंकि FATF के इश्यूज़ के बाद बैंक्स अकाउंट बड़े मुश्किल बनते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि उस फंड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होनी है वो थ्रू बैंक हो, मैं किसी से ना किसी को हाथ से 1 रुपया दूं और ना लूं। बस वो बहुत जल्द मेरे बैंक वालों से मामलात चल रहे हैं, जो ही वो सॉल्व होता है तो वो सब लोगों को उसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, इस बारे में बताइएगा। वकील का माशरे के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये कहें कि एक वकील जो है एक बस्ती, एक गांव या एक वार्ड के लिए रोल मॉडल बन सकता है, तो ये दुरुस्त है। मुआशरे की इस्लाह के हवाले से जो आप बात कहते हैं, तो हमारे पास हर तरह के लिटिगेंट आते हैं। एक क्लाइंट आता है मेरे पास, एक क्लाइंट आता है दूसरे के पास, तो उन दोनों में से एक गलत है, दोनों सच्चे तो नहीं है, ये बुनियादी तौर पर बात है। तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको कायल करें, हम उनको समझाएं कि जो गलत है उसको गलत तस्लीम कर लें, जो दुरुस्त है वो हम आपको लेके देते हैं। तो इससे ये माशरे में इस्लाही पहलू उजागर होगा और ये बहुत बड़ी इस्लाह हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूँ कि हमारे वकला बरादरी में ये बात पाई जाती है, ख़ुसूसी तौर पर ये ज़बान में पाई जाती है, जिस वजह से मैंने पहले अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में कहा कि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होती है कि वकला कायल करने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों को, क्लाइंट्स को, कि ये जो आपका हक नहीं बनता आप इसको तस्लीम करें, और ये आपका हक बनता है, ये आपको लेके देते हैं। तो जब दोनों तरफ से बात चल रही हो तो फिर ये तय हो जाता है और ये इस्लाह है माशरे की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रही है। ठीक सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुसरवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है, आप सीनियर कानूनदान क्या कहेंगे? सुसरवी का शिकार होने के लिए एक तो बोझ है कोर्ट वर्क का अदालतों पे। एक जज के पास केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब पर जज जो केसेस हैं, या यूं कह लें कि बहुत बड़ी आबादी की तादाद है जिस पे एक जज है, जो इसको सुसरवी का शिकार करती है। दूसरा, हमारे कानून की पेचीदगियाँ हैं जिस वजह से केस सुसरवी का शिकार होते हैं, और फिर स्ट्राइक्स भी इसमें शामिल रही हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहिया कर रखा है कि बहुत ज़रूरी जेन्युइन इशू होगा तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, वरना हम ऐसे मामलात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बार के अंदर उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे, और कोर्ट्स को
اپنا پورا تعاون مہیا کریں گے ڈسپوزل کے لیے، ارلی ڈسپوزل کے لیے. انشاءاللہ ایسا ہوگا جب تو معاملات بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے جس حد تک ممکن ہے. باقی گورنمنٹ کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں. ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، کورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ڈور سٹیپ پہ کورٹس بنانے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑی تحصیل ہے یزمان. میرا خیال ہے یہاں سے 2 گھنٹے ٹریول کریں تو یزمان تحصیل ختم نہیں ہوتی ایک سائڈ کو. اتنی بڑی تحصیل ہے. تو اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ کورٹس کی تعداد بھی بڑھائی جائے اور کورٹس کو مختلف جگہ پہ بنایا جائے. تو یہ ایڈمنسٹریشن کے کرنے کے کام ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. سر یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی. اب ادب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ادب کا کس حد تک شوق ہے؟ جب سے پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو بس یہی کتابیں ہمارا جو ہے وہ اثاثہ رہی ہیں. انہی کتابوں کو ادب کی کتابیں سمجھ کے ہم نے پڑھا ہے. اس سے پہلے جب اس پروفیشن میں نہیں تھے تو میرا شوق رہا ہے، ہمیشہ شوق رہا ہے بکس پڑھنے کا. بلکہ سینٹرل لائبریری جو بہاولپور میں، یہ بہاولپور کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارا مواد موجود ہے آپ کو ادب کے حوالے سے پڑھنے کے لیے، اور وہ میں ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں. میری بلکہ عادت رہی ہے کہ میرے پاس جو وقت ہوتا تھا وہ میں لائبریری میں گزارتا تھا. تو اب جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت ہیلدی فیل کرتے ہیں. ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو ٹورازم کا آپ کو کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے مسائل مختلف ہیں. ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ اگر میں کہوں کہ شوق سب کو ہوتا ہے، پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بات میں حق بجانب ہوں. میں کشمیر تک گیا ہوں، اسلام آباد، مری، یہ علاقے میں نے دیکھے ہیں، لیکن دیکھنے کی حد تک. اگر ان کو شوق سمجھ کے کیا جائے تو پھر تو وہاں پہ روزانہ چلا رہے، ایسا ممکن نہیں ہو پایا. اپنی کیونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنی جو پروفیشنل لائف ہے، ارننگ کے مسائل ہیں، اسٹڈی کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، تو اس میں ہم اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ایز اے پروفیشن یا ہابی کے طور پر نہیں لے سکتے، اور نہ لیا جا سکا ہے. اور پھر اس کے لیے میرے پاس پچھلے کچھ 5-7 سال میں میرے ساتھ یہ رہا ہے کہ مجھے اگر ٹائم ملا ہے تو میں نے بجائے کہ میں ٹورزم کی طرف سوچوں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، اور میں اپنا جو وقت مجھے اگر میسر ہو تو میں وہاں پہ گزار لوں. میں ایسا کرتا رہا ہوں. یہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال ہو گئے میں نہیں جا سکا، ورنہ میری پچھلے کافی عرصے سے ہر سال کی یہ روٹین رہی ہے کہ میں نے جتنی چھٹیاں کرنی ہیں میں وہاں گزاروں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے یہ پاسبل ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ. کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو کھانوں میں آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب تو کھانے پرووائڈ کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا کوئی شوق نہیں رہا. جو مل گیا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. سب اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی تعریف کرنا، اس کو پسند کرنا، یہ ہماری مورلی ڈیوٹی بھی ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور یہ پسند ہے. الحمدللہ جو چیز دستیاب ہے وہ مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے سر، قانون کے حوالے سے آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ قانون کے حوالے سے آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ قائد اعظم ہے. میں نے بہت زیادہ قانون کے حوالے سے ان کو اسٹڈی نہیں کیا، لیکن جتنا اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کیس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے اسٹرکٹلی اپنے کلائنٹ کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ جو چیزیں ان میں پائی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بنیادی طور پر ہم دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے تو یہ کامیابی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی منزل نہیں ہے. تو کامیابی کو جو ہے ہم منزل سمجھ لیں تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک سفر ہے، یہ سفر جاری رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوتی ہیں. آپ کسی بھی حوالے سے گھریلو لائف میں، پروفیشنل لائف میں اگر کچھ اچیو کرتے ہیں تو اس کو کامیابی کہتے ہیں، لیکن وہ مکمل کامیابی نہیں ہوتی. مکمل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کے لیے، اپنی منزل کو آسان کرنے کے لیے آپ کا جو سفر ہے اس کو جاری رہنا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ
اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ سنسیئر ہو کے آگے بڑھنا ہے، یہی کامیابی ہے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا ایز اے پریزیڈنٹ کیا میسج ہے؟ دیکھنے سننے والوں میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، سب کے لیے یہی ہے کہ آسانیاں پیدا کریں، دوستوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں، میوچل رسپیکٹ کو فروغ دیں، دوسرے کے رائٹ کو رائٹ سمجھیں، اپنی ڈیوٹی کو اپنی ڈیوٹی سمجھیں، اور خاص طور پر وکلا کے لیے تو یہی میری خواہش رہی ہے ہمیشہ سے اور ہے بھی، کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کن کن مسائل سے ہو کے، کتنی پریشانیوں سے ہو کے گزرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کے لیے ایز پاسبل جو ہو ہمیں وہ ان کو سہولت لے کے دیں، ہم کورٹ سے ریلیف لے کے دیں، اور اگر ان کا نہیں بنتا تو ان کو سمجھائیں، فیوٹائل لیٹیگیشن میں نہ ڈالیں ان کو، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا نہیں بنتا، آپ گھر جائیں، اور جن کا بنتا ہے ان کو لے کے دیں، اور ان کے ساتھ جو ہے انصاف دلانے میں جس حد تک ممکن ہو آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اپنی آنر کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، نہ کہ ایسے معاملات میں الجھیں جو آپ کے کالے کوٹ کو بھی نقصان دہ ہوں، آپ کی ڈگنیٹی کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوں، اور کلائنٹ کے لیے بھی بہتر نہ ہوں۔ تو کلائنٹ کی بہتری آنر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ظفر اقبال چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہے، پریزیڈنٹ بار یزمان۔ تو ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، مسائل کے حوالے سے بات کی۔ تب تک اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔